ان کے مقدر میں مال ہوگا تو آپ کے طریقے نہیں اسلامی طریقے پہ چل کر کے انشاءاللہ ضرور مال بھی حاصل کرے گا، اور اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے وہ دنیا میں آپ کا نام بھی روشن کرے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دیں، اور یاد رکھیں اولاد پیسوں سے کامیاب نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، تو آپ کی اولاد کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی کامیابی دین کی کامیابی ہے۔ جو مسلمان دینی اعتبار سے کامیاب ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہے، لیکن جو دینی اعتبار سے کامیاب نہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں کامیاب ہو تو انہیں دین سکھائیں، انہیں دینی کامیابیوں کے گن بتائیں، آپ انہیں دینی کامیابیوں کے راز بتائیں۔ اولادیں دینی اعتبار سے اگر سکسیس ہے تو یقیناً وہ اولادیں دنیاوی اعتبار سے بھی سکسیس ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح سے آج ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں، اس کے بعد آئندہ بھی کبھی دینی پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ حاضر آئیں گے، رہیں گے حاضر انشاءاللہ۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں سے 2024 سے اپنے بٹ نگر کو اپنی محنت سے اسلامی نظام دینے کی کوشش کریں گے؟ کیا اپنے معاشرہ میں، اپنے محلے ہی نہیں بلکہ اس بڑ نگر میں جتنی بھی مسلمانوں کی آبادی ہے ان سب کو پیغام دیں گے کہ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ دیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی بیداری کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ، اسلامی بیداری لانے کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی اعتبار سے ایک ماحول بنانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآنی پیغام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں، نعتیہ کلام کے چند اشعار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ذرا سارا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑا مطلب سماعت فرمائیں۔ یا نبی 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 میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، یا نبی یا نبی یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، میرے پیچھے یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ
جس دن سے ہم نے ان کی سنت پر عمل کر لیا، جس دن سے ہم نے ان کی سنت پر عمل کر لیا، جس دن سے ہم نے ان کی سنت پر عمل، جنت الفردوس میں جب سے دیوانہ ہو گیا، کہ سبحان اللہ۔ اور شیخ ملازم فرمانے وہ جہنم کے کبھی شعلوں میں جل سکتا نہیں، وہ جہنم کے کبھی شعلوں میں جل سکتا نہیں، وہ جہنم کے کبھی شعلوں میں جل سکتا نہیں، کون مہربان جس پر محمد کا گھرانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، میرے پیچھے تو خدا سارا زمانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، وہ چمکتے ہی رہیں گے حشر تک سارے مکان، وہ چمکتے ہی رہیں گے حشر تک سارے مکان، وہ چمکتے ہی رہیں گے حشر تک سارے مکان، کون سا مکان؟ شاید فرماتے سرور جس گھر میں آنا ہو گیا، یا نبی یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا۔ اور آخری شعر آخری پر ملازم فرمانے شاید فرما رہے ہیں کہ کھا رہا ہے جن کا صدقہ ہے انہی سے دشمنی، جن کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اب ہم ہندوستان میں ہیں تو پھر غریب نواز کا صدقہ کھا رہے ہیں، بغداد والے کا صدقہ کھا رہے ہیں، کربلا والے کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مدینے والے کا، بولے مدینے والے کا، میں نہیں، آپ ہی نہیں، شاہ جلال پورہ کے ہی مسلمان نہیں، یہ بڑ نگر ہی نہیں، ساری دنیا کا ہر بندہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو نبی کا صدقہ ہی کھا رہا ہے۔ سب لوگ نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو صدقہ کھاتے نبی کا پر اسی نبی سے دشمنی کرتے ہیں۔
اور کیسے دشمنی کرتے ہیں؟ فاتحہ مت پڑھو بدعت ہے، یا نبی سلام علیکم مت پڑھو بدعت ہے، یا غوث المدد مت کہو بدعت ہے، یا غریب نواز المدد مت کہو بدعت ہے۔ تو شاعر نے نقشہ کھینچا، اچھا بیٹا جن کا کھاتا ہے انہی کے ساتھ دشمنی کرتا۔ شاعر فرما رہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے جن کا صدقہ ہے انہی سے دشمنی، کھا رہا ہے جن کا صدقہ ہے انہی سے دشمنی، کھا رہا ہے جن کا صدقہ ہے انہی سے دشمنی، بند کر نجدی بند کر نجدی بند کر نجدی تیرا ناٹک پرانا ہو گیا، یا نبی میں آپ کا یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، میرے پیچھے باخدا سارا زمانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا۔ کہہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج یہ پورا محلہ اللہ کے محبوب امام حسین کی شہدائی غوث و خواجہ کے دیوانوں کی آمد سے جگمگا رہا ہے، اور اللہ کرے یہ سسٹم، یہ طریقہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے مذہب کے فرمان کے مطابق، اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اللہ کرے جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، مرد ہو، عورت ہو، سبھی اپنی دینی تعلیمات پر دل سے عمل پیرا ہو جائے۔ قرآن کریم 27 پارہ سورۃ الحدید رکوع 18 آیت نمبر 16، اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ ایک آیت ہے جسے میں نے موضوع بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم سمجھیں اللہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، تاکہ ہم جانیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان ہمیں کون سے تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہم جانیں۔ ہم دنیا کے وہ خوش نصیب انسان ہیں، دنیا کے وہ خوش نصیب انسان ہم مسلمان ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا دامن عطا کیا ہے۔ جی، سارے دنیا میں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی گردن پر اللہ کے نبی کا غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے دنیا میں دامن مصطفیٰ کو تھام کر کے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جگ ظاہر ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے
چاہے مانے نہ مانے، حق یہی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام عظیم مذہب ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک امن کا پیغام سکھا رہا ہے۔ اسلام ہی ہے وہ جس نے دنیا کے لوگوں کو امن کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ساری دنیا کے لوگوں کو امن و سکون کا پیغام دیا ہے۔ اس دنیا میں چاہے عربستان ہو چاہے ہندوستان ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ جائیے، جب اس دنیا میں افراتفری کا عالم تھا، عربستان میں بھی بچیاں محفوظ نہیں تھی، تو ہندوستان میں ستی کا ماحول تھا۔ دنیا میں جب ظالموں جابروں کی حکمرانی تھی، غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا، سپورٹ کرنے والا نہ تھا، بیواؤں کے آنکھوں سے کوئی آنسو پوچھنے والا نظر نہ آتا تھا۔ تب آج سے 1400 سال پہلے شہر مکہ میں اللہ کے نبی نے قدم رنجا فرما کر کے جہاں عرب کے بیواؤں کے آنسو پوچھے، وہی ساری دنیا کے یتیم مظلوم بیواؤں کو بھی اللہ کے نبی نے اسلام کے ذریعے سے ان کا حق عطا فرما۔ اس پوری دنیا میں جس نے سب سے پہلے عورت کے حقوق کی بات کی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس پوری دنیا میں جس نے سب سے پہلے مظلوم کا ہاتھ تھاما ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس پوری دنیا میں جس نے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نعرہ دیا کہ جیو اور جینے دو، اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ ایک بات مجھ کو یاد آئی، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سن 8 ہجری کے بعد ہے، جب اللہ کے نبی اپنے یاروں کو لے کر کے فاتح کی شان میں فاتح مکہ بن کر کے مدینہ سے مکہ آئے تھے نا، تب شہر مکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جگہ ایک کتیا نے بچہ دیا تھا اور کتیا اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا، یہاں کھڑے رہو، جب لشکر پورا گزرے تب یہاں سے ہٹنا۔ کیوں؟ تاکہ لشکر کے پیروں میں آ کر کے کتیا اور کتیا کا بچہ کچل نہ جائے۔ اس لیے ان کتے کے بچوں کی جان بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا، یہاں کھڑے رہو۔ لشکر گزر گیا تب وہ شخص وہاں سے ہٹا۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ جب اسلام بغیر کسی وجہ کے ایک کتے کی جان کو مارنا پسند نہیں کرتا، پھر وہ اسلام کسی انسان کے خون کا بہنا کیسے پسند کر لے گا؟ اسلام نے لوگوں کی حقوق کی بات کی، اسلام نے دنیا کے لوگوں کا حق دلایا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو حق دینے کی بات کہی ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ساری دنیا کے لوگوں کو انصاف کا سبق پڑھایا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس اسلام نے ساری دنیا میں امن کا پیغام دیا، آج اسی اسلام کے ماننے والے کچھ مسلمان ایسے بھی ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے قرآن پیغامات کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے پیغام کو بھلا دیا ہے۔ جو دنیا میں امن کا پیغام پڑھانے آئے تھے، آج وہی بے امنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو دنیا کے لوگوں کو امن و سکون کا پیغام دینے آئے تھے، آج انہی لوگوں کے درمیان سے امن سکون غائب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ہی مذہب کی تعلیم کو بھلا دیے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ہی دین کی تعلیمات کو بھلا دیے ہیں۔ اس لیے آج ہم دوسروں کے ٹھوکر پر ہیں۔ جب تک ہمارے اسلاف نے دنیا میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، وہ دنیا میں لوگوں کا انصاف کرتے تھے۔ جب سے ہم نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، زمانہ ہمارا انصاف کر رہا ہے، لوگ ہمارا انصاف کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے یارو، وہ سنہرا باپ، وہ سنہرا دور اگر چاہتے ہیں کہ آج ہماری نظروں کے سامنے پھر سے آئے، تو اسلامی تعلیمات کو سینے سے لگائیے۔
اسلامی پیغامات کو سینے سے لگائیے. اسلام پیغام دے رہا ہے، ان پیغاموں کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے، سیکھیے اور اس پر عمل کیجیے. یاد رکھیے غریب نواز کی زندگی، غوث اعظم کی زندگی، سرکار مسعود غازی کی زندگی، سرکار محبوب الہی کی زندگی، سرکار امام عشق محبت کی زندگی، حضور مفتی اعظم ان کی زندگی، سرکار محدث اعظم ان کی زندگی، بابا فرید گنج شکر کی زندگی، جناب صابر پاک کی زندگی، یعنی ان اللہ کے ولیوں کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ تو دنیا میں اگر سنہرا باپ دیکھنا چاہتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگا لے، تو اسلام پہ عمل ہو جا، خدا تجھ کو دونوں جہاں میں کامیابی کی زندگی عطا فرمائے. آگے بیٹھے تو مجھے بھی ٹھیک لگے، اچھا نہیں پیچھے بیٹھے. تو اسلامی تعلیمات جو آج ہم نے اپنے نگاہوں سے دور کر دیا ہے، ہمارے لیے لازم ضروری ہے کہ ان اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. اس لیے انشاءاللہ جس دن ہم نے اسلامی تعلیمات کو سینے سے لگا لیا نا، یقین رکھیے اور یقین کامل کے ساتھ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ زمانہ آپ کو سلام کرے گا. آپ نبی کی سنت کو سینے سے لگا لیجئے، زمانہ آپ کو سلام کرے گا. آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریے، زمانہ جھک کر کے آپ کی تعظیم کرے گا. 1400 سال پہلے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کو زمانہ نے سلام کیا ہے، لیکن زمانہ ہم سے آنکھیں پھیرا ہے. ان کو سلام کرتا تھا، ہم سے آنکھیں پھیرا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، انہیں سلام کیا جا رہا تھا. آج ہم نے سے آنکھیں پھیر لیا ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے نبی کو سنت کو سینے سے لگایا تھا، انہوں نے دین کے پیغام کو سینے سے لگایا تھا، ہم نے لگایا نہیں ہے، اس لیے زمانہ ہم کو ٹھکرا رہا ہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا کرے. اس لیے قرآن آپ کو احساس دلا رہا ہے، قرآن آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور قرآن پیغام دیتا ہے کیا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھی مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے طرف اور اس حق کے طرف جو خدا نے اتارا قرآن ہے اس کے طرف نہیں جھکے گا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا، وہ زمانہ نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا ہے، وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی طرف جھک جائے، قرآن کی طرف جھک جائے. یعنی خوف خدا میں مسلمانوں کے دل بس جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پہ مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں. کیا وقت نہیں آیا ہے؟ یعنی مسلمان آنکھیں کھولیں اور کھول کر کے دیکھیں قرآن کیا پیغام دیتا ہے. اپنی خرابیوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنی ناکامیوں کو قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے سامنے رکھیں. قرآن جھنجھوڑ کے کہتا اے مسلمان، کیا وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ کے ذکر کے لیے تیرا دل جھک جائے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے تیرا دل جھکے. وقت نہیں آیا ہے. کون سی مصیبتیں باقی رہ گئی، کون سی پریشانیاں دیکھنا تو باقی رکھ دیا ہے. تجھے کون سی مصیبت اور دیکھنی پڑے گی، اس کے بعد تو سمجھے گا، اس کے بعد تو عمل کرے گا، اس کے بعد تجھے سمجھ میں آئے گا نہیں مجھے اللہ کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے، نہیں مجھے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. کب تجھے سمجھ میں آئے گا؟ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی اے مسلمان، اگر تو غیروں کے آگے جھکنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں جھک جا. جس نے خدا کے حضور سجدہ کر لیا، اللہ نے پہاڑوں کے سامنے سے جھکنے سے بچا لیا ہے. اسلام وہ پیغام ہے جو ہر غیر کے آنکھ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. اسلام اپنے ماننے والوں کو عزتیں فراہم کرتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو عزتیں عطا کرتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو عزت کی دولت عطا فرماتا ہے. یعنی شاعر فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ، یعنی خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لو، خدا تمہیں پہاڑوں کے آگے جھکنے سے بچا لے گا. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، خدا پیڑوں کے آگے جھکنے سے بچا لے گا. اے بندہ، اگر تو پتھر
کے آگے اے بندے خدا اگر تو ندی نالے کے آگے، اے بندے خدا اگر تو پیڑ کے آگے، تو پہاڑ کے آگے، تو انسان کے آگے، تو مٹی کے آگے جھکنے سے بچنا چاہتا ہے، خدا کے بارگاہ میں جھک جا، خدا تجھے ہر جگہ جھکنے سے محفوظ فرما دے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اس لیے نماز بھاری نہ سمجھے، سجدہ بھاری نہ سمجھے، خدا کے حضور جس نے بھی اپنے آپ کو جھکا لیا، خدا نے اس کو اوج سریا سے بلندی عطا فرما دی۔ اس لیے قرآن کے تک کون سا وقت رہ گیا ہے، پیغام قرآن کا مطلب ہے وہ کون سا ٹائم رہ گیا ہے کہ تو پھر خدا کی بارگاہ میں آئے گا۔ آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں، ہم نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 10 15 نہیں، ان گنت بے شمار مصیبتوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے 2024 میں یہاں تک آتے آتے نہ جانے اپنی آنکھوں سے کتنے حادثوں کو دیکھا ہے، ہم نے کتنی مصیبتوں کو دیکھا ہے، ہم نے کتنی پریشانیوں کو دیکھا ہے۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان مصیبتوں سے سبق لے کر کے خدا کی بارگاہ میں آ جائیں؟ کیا ٹائم نہیں آیا کہ ان تمام مصیبتوں سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں؟ اس لیے کہ عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قرآن کریم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی ذات ہی ہے جس کو چاہتی ہے خدا کی ذات عزت دیتی ہے، خدا ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا ہی جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں آخرت میں عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ونزل وما نزل من الحق، خدا نے قرآن اتارا ہے، اللہ کے حضور جھک جائیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اللہ یہ آیت مقدسہ نازل کب ہوئی تھی؟ تو سیدتنا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر پاک کو اوڑھ کر کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ مسلمان سرکار کے مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ ہنسی کر رہے تھے، یعنی ہنس رہے تھے۔ نبی نے ان کو ان عالم میں دیکھا تو سرکار نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو، کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو امان دے دیا؟ یعنی تم دنیا سے ایمان لے کے چلے گئے، آخرت کے عذاب دیکھنا نہیں پڑے گا، آخرت کی مصیبت سے تم بچ گئے، آگے زندگی میں تجھے تکلیف نہیں آئے گی؟ کیا تم کو خدا کے طرف سے امان مل گیا؟ کس بات میں ہنس رہے ہو؟ جب نبی نے کہا صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم ہنسے، یہ ہو کیا، مگر آقا اس کی تلافی کیا ہے؟ نبی نے کہا جتنا ہنسے ہو اتنا رو ہو، یہ ہنسنے کی تلافی ہے۔ آپ سوچئے خیر القرون میں زندگی گزارنے والے اللہ کے مقدس نبی کے صحابی تھے جن کے بارے خود نبی نے کہا میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی اقتدا کرو گے تم نجات پالو گے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابی جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ ہنسے، نبی نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، آخرت کی منزلیں آنے باقی ہے، یہ ہنسنے کے لیے نہیں، یہاں پر کام کرنے آئے ہو۔ اللہ جن کا عمل اچھا تھا، جن کو نبی نے جنتی بنا دیا تھا، جن کے دامن کو تھامنے والا جنتی بنتا ہے، ان کو نبی نے پیغام دیا ہے۔ آج ہمارے دامن میں گناہوں کے داغ سے ہمارا دامن بھرا ہوا ہے، ہمارا دامن گناہوں سے بالکل لت پت ہے، ہمارے پاس نیک اعمال نہیں، گناہ کم نہیں ہے، اور گناہ اتنا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ گناہوں کی کمی نہیں، نیکیوں کا ہمارے پاس کوئی اضافہ نہیں ہے، نیکی کا نام و نشان نہیں، گناہوں کا حساب نہیں، مگر پھر بھی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہمیں مصیبت سے گزرنا نہیں ہے۔ ہم قبر کی منزل کو پار کر لیے، آخرت کی منزل کو پار کر لیے، حشر کی منزل کو پار کر لیے، ان سے زیادہ ہم کو رونا چاہیے تھا، لیکن ہم تو دنیا میں ایسے زندگی گزارتے جیسا کہ ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں اور ہمیں کچھ مصیبتوں کا سامنا نہیں۔ اللہ الصمد نبی نے صحابہ کو پیغام دیا اور سرکار دو عالم نے صحابہ کے ذریعے سے گویا ہمیں پیغام دیا ہے کہ دنیا میں ایسے جیو کہ ہر پل خدا کو یاد رکھو، خدا کے حضور جھکتے رہو،
اسلامی تعلیمات پہ عمل کرو، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گی۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ان تعلیمات کو پڑھ کر کے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جناب فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں جناب فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے توبہ کیا تھا اسی آیت مقدسہ کو سن کر۔ آپ کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جناب فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کرنے سے پہلے ڈکیتی کیا کرتے تھے، لوٹا کرتے تھے، رہزنی کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، مگر کسی لڑکی پر دل آ گیا تھا، اس لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے اس لڑکی کے گھر پہ گئے نا تو دیوار پھلان کے جا رہے تھے، دیوار پہ چڑھے تھے، کسی نے قرآن کریم کی اسی آیت کو تلاوت کر دی، کسی مکان سے اسی آیت کی تلاوت جناب فضیل بن عیاض کے کان میں آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ جناب فضیل بن عیاض جو چور تھے، ڈکیت تھے، وہ توبہ کرنے سے پہلے دیوار پہ چڑھے تھے، یہ آیت کان میں آ گئی، آواز آئی نا تو دیوار پہ چڑھتے چڑھتے کہا ہاں اللہ وقت آ چکا ہے، مولا وقت آ چکا ہے کہ اپنے گناہوں سے میں توبہ کر لوں، مولا وقت آ چکا ہے کہ میں تائب ہو جاؤں۔ جناب فضیل نے اسی وقت توبہ کی، دیوار سے نیچے اترے، اپنی معشوقہ سے ملے نہیں، محبوبہ سے ملے نہیں، نیچے اتر گئے اور ایک کھنڈر نما مکان جو بالکل اجڑا ہوا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیرے میں آدھی رات میں وہاں جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کچھ لوگ یہاں پہلے سے بیٹھے گئے یا ان کے آنے کے بعد آئے، کچھ لوگوں نے کہا رات ہو چکی ہے سفر کریں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں سفر مت کرو، یہ ڈاکو فضیل کا علاقہ ہے، کہیں وہ آ کے ہم کو لوٹ نہ لے۔ اللہ الصمد، جب ان لوگوں نے کہا جناب فضیل نے سنا، آنکھیں برس پڑی اور کہنے لگے یا اللہ میں کتنا برا ہوں کہ لوگ میرے نام سے ڈر رہے ہیں، لوگوں کو سکون نہیں ہے، آج میں توبہ کر لیا مگر پھر بھی لوگ میرے نام سے کانپتے ہیں۔ پھر کہا مولا کریم میں تیری بارگاہ میں دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی قریب نہیں جاؤں گا اور جب تک زندہ رہوں گا کعبہ میں جا کے مجاوری کا کام کروں گا۔ توبہ کر لیا اور زندگی بھر کعبے کے قریب رہے اور کبھی گناہ کی طرف پلٹ کے رہے گے اور پیغام دیا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں برائی کر چکے ہو اب باز آ جاؤ، خرابیاں ہو چکی ہے باز آ جاؤ، اسلام نے جو تم کو پیغام دیا ہے اس پہ عمل کرو گے، خدا تمہیں کامیابی کی زندگی عطا۔ جناب فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام سے ہمیں سبق حاصل کر لینی چاہیے۔ ایک چیز اور سن لیجیے، اسی مقدس آیت پاک کے تحت میں علماء نے ایک روایت بیان فرمائی، جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، یہ علماء حفاظ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اور آپ نے بھی نام سنا ہوگا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن ان کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کے توبہ کی وجہ ہوئی ان کی بیٹی کے انتقال کے بعد کا واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے سے پہلے خوب شراب پیا کرتے تھے، خوب شراب پیتے تھے، جبکہ قرآن کریم میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم 7 پر سورۃ المائدہ رکو نمبر غالباً 1 ہے اور آیت نمبر 90 آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ شراب، انما الخمر یہ شراب، والمیسر یہ جوا، والانصاب بت، والازلام پاسے، اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہی ہے شیطانی کام، فاجتنبوہ تو اس سے بچو، یعنی اللہ کا قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے شراب سے بچو، جوا سے بچو، پاسے سے بچو، یہ مٹی کے جو بھی بت وغیرہ ان سے بچو، یہ شیطانی کام ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ جناب مالک بن دینار شراب پیتے تھے، وہ گھر آتے تھے، خود فرماتے 6 سال کی بچی تھی اور بڑی پیاری تھی، وہ شراب کی بوتل لے کے گھر آتے تھے، گلاس بھرتے تھے، بچی شراب کو ہنڈیل دیتی تھی، پھر وہ بھرتے تھے، بچی شراب ہنڈیل دیتی تھی، اس کی ادا باپ کو بھا گئی تھی۔ جناب مالک بن دینار بچے سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن 6 سال کے بعد بچی کا انتقال ہو گیا، پھر دکھ کی زندگی آئی، بچی کو دفنا دیا، شراب پھر پی رہے ہیں، اسی زندگی اسی لائف میں زندگی گزر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی 15ویں شعبان کی رات آئی،
کہیں سبحان اللہ، آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو کل رات آئے گی 15ویں شعبان کی رات، فرماتے یہی رات آئی، میں چادر اوڑھ کے بستر میں سو گیا، خواب دیکھا کہ میدان محشر کھائی۔ مالک بن دینار فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر کا سما بندہ ہے، قسم پرسی کا عالم ہے۔ اچانک ایک اژدہا میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا، وہ میرے پیچھے۔ جب میں دیکھا اژدہے کو تو گھبرا گیا، اس اژدہے سے بچنے کے لیے میں آگے دوڑا۔ میں جتنا دوڑتا تھا اژدہا اتنا دوڑ کے میرے پیچھے آتا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، اس اژدہے سے اپنے آپ کو بچاؤں کیسے؟ فرماتے مالک بن دینار کہ میں آگے اژدہا پیچھے دوڑتا گیا، یہاں تک ایک بزرگ ملے مجھ کو جو بڑے کمزور تھے، بڑے لاغر نہیں دبلا تھے۔ ان سے میں نے کہا حضور اس اژدہے سے میری جان بچا لیجیے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تم کو اس اژدہے سے بچا نہیں سکتا، تم دوڑتے آگے چلے جاؤ، شاید کہ کوئی مل جائے جو تم کو اس اژدہے سے بچا لے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں آگے دوڑتا گیا حتیٰ کہ جہنم کے کنارے پہنچ گیا، پیچھے اژدہا ہے، سامنے جہنم کی آگ ہے، کروں تو کروں کیا؟ آگے چھلانگ مارتا ہوں تو بھی جان جاتی ہے، اگر پیچھے کھڑے رہتا ہوں تو بھی جان جاتی ہے۔ اتنے میں آواز آئی، اے بندہ یہاں سے پلٹ کے چلا جا، یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں پلٹ گیا، پھر دوڑنا شروع کیا، اژدہا میرے پیچھے۔ پھر میں اسی انسان کے پاس گیا جو بزرگ تھے، میں نے ان سے کہا سرکار کرم فرما دو، اژدہا سے میری جان بچا، اس سے جان چھڑا لے۔ وہ کہنے لگے بیٹا میں تو بڑا کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس اژدہے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سامنے پہاڑ ہی دکھتے ہیں، اس میں چڑھ جا، مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، کچھ ودیعتیں ہیں، شاید کہ وہ تیری کام آ جائے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں دوڑنا شروع کیا، اس پہاڑ پہ چڑھ گیا، اتنے میں کس نے آواز دی وہ آ رہا ہے، دروازہ کھول دو، شاید کہ آنے والے کی کچھ امانت یہاں پہ رکھی ہو، کچھ ودیعت یہاں پہ رکھی ہو۔ جو ہی آواز دی گئی دروازہ کھول دیا گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جو ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا میری بچی مجھ کو نظر آ گئی، جو بچی انتقال کر گئی تھی میں نے ان کو اسی قلعہ میں دیکھا۔ میری بچی نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اژدہے کی طرف ہاتھ کیا۔ جو ہی اژدہا نے میری بچی کو دیکھا اژدہا وہاں سے دور چلا گیا۔ اب جب اژدہا چلا گیا تب مجھ کو سکون ہوا۔ پھر میری بچی نے کہا الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل بالحق وما نزل من الحق، یعنی اے ابا کیا وقت نہیں آیا ہے، کیا ٹائم نہیں آیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، کیا وقت نہیں آیا ہے کہ برائیوں سے باز رہ جائے، کیا وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں؟ فرماتے مالک بن دینار میں نے بچی سے کہا اے بچی کیا مرنے والی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں ابا، جس طرح سے دنیا میں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مرنے والے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اللہ حسن تو کہنے لگے بیٹی یہ اژدہا کیا تھا، وہ بوڑھے کون تھے؟ تو بچی کہنے لگی ابا جان یہ اژدہا نہیں تھا، یہ شکل تھی آپ کی برائیوں کی، جو دنیا میں آپ برے کام کیا کرتے تھے وہی برائیاں اژدہا بن کر کے آپ کے پیچھے پڑی ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈھکیل دے۔ کہا بچی وہ بوڑھا کون تھا؟ تو کہنے لگی وہ بچی ابا وہ آپ کے نیک اعمال تھے جو بہت تھوڑے سے تھے، برائیوں کے سامنے آپ کی نیکیاں بڑی کمزور تھی جو آپ کو بچا نہیں پا رہی تھی، وہ اژدہا آپ کی برائیاں، وہ انسان بزرگ آپ کی نیکیاں جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو برائیوں سے توبہ کریں۔ فرماتے جو ہی بچی نے کہا میری آنکھ کھل گئی، وہی مکان وہی بستر۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں بس وہ خواب دیکھنا تھا، رب کے بارگاہ میں رو کے توبہ کی، مولا کریم توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ قرآن کی آیتیں ہم کو بھی پیغام دے رہی ہے، آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم برائی کر رہے ہیں کیا وقت نہیں آیا ہے کہ برائیوں سے توبہ کریں؟ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا وقت نہیں آیا ہے کہ توبہ کر کے نماز کی پابندی کریں؟ کون سا وقت آئے گا بھائی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب اپنی نماز سے، اپنے سجدوں سے مسجد کی رونق کو بڑھائیں گے،
اور کون سا دن دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم نے دنیا میں جینے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کر لیے، لیکن آج یہاں سے جائیں نا تو گھر جا کر کے سونے سے پہلے ایک بار دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں میں 50 سال کا ہوں، میں 40 سال کا ہوں، میں 30 سال کا ہوں، میں 25 سال کا ہو گیا. ان سالوں میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری؟ جائیں گھر. کیا کبھی 50 سال کی زندگی ہونے کے بعد کبھی تنہا بیٹھ کر کے غور کیا کہ میں نے اس پوری زندگی کو اسلام کے مطابق گزاری ہے یا اسلام کے مخالفت میں گزاری؟ کرے نا، سوچیں. میری ماں اور بہنیں آپ سن رہی تو آپ بھی غور کریں. قبر کا منہ دیکھنا سب کو ہے، میدان محشر میں سب کو حاضر ہونا ہے. قیامت میں خدا پوچھے گا سب سے کہ میں نے تم کو زندگی دی تھی، زندگی کیسے گزاری؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیا دکھائیں گے مصطفیٰ کریم کو وہ؟ ہم جس حسین کے محبت کا دعویٰ کرتے دم بھرتے ہیں، کل قیامت میں کون سا منہ ہے کہ اس حسین کے بارے میں جائیں؟ جس غریب نواز کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ تو ہمارے آقا دنیا میں اچھی باتیں بتا کے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں. ہم کون سا منہ لے کر کے میدان محشر میں غریب نواز کا سامنا کریں گے؟ آپ گھر جائیں نا تو دل پہ ہاتھ رکھیں اور غور کریں کہ 50 سال 40 سال 30 سال کی زندگی میں نے کبھی اسلام پر اپنے آپ کو لایا بھی کہ نہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں؟ اگر نہیں تو افسوس کریں، توبہ کریں اور آج کریں کہ آج کے بعد اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ایک نہیں دو نہیں، ہم جس دنیاوی زندگی کو سجانے کے لیے سنوارنے کے لیے اتنا جتن کرتے قرآن پڑھے اور پوچھے قرآن سے قرآن دنیاوی زندگی کے بارے تیرا کیا فرمان ہے؟ تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے عمل حیات الدنیا الا لعب و لہو. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. مر جاؤ گے. یہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کیا، تم سے بھی دنیا کبھی وفا نہیں کرے گی. آخرت کو سنوارنا ہو تو آج عمل کے دنیا میں قدم ہے. آج اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں عمل کریں. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کرانا چاہتے ہیں. ہم انہیں خوب پڑھاتے ہیں، کالج پڑھاتے ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں، انہیں ہم یونیورسٹی پڑھاتے ہیں. لیکن میری ماں اور بہنوں، میرے جوان دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی انہی اولاد کو مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کو سکھانے کی بات کرتا. کبھی گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا کہ بیٹا یہ دنیا رہے گی نہیں، تم بھی نہیں رہو گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، آخرت میں سب کو جانا ہے. وہی تعلیمات کام آئے گی جو شریعت کے مطابق ہے. وہی تعلیم کام آئے گی جو تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. یہ تمام تعلیمات دنیا میں گھڑی کے گھڑی رہ جائے گی. قبر و حشر میں کام آنے والی تعلیم تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات اسلام ہے، تعلیمات قرآن ہے. اس لیے میرے یاروں، اپنی اولادوں کو دین کا پیغام سنائیں اور انہیں دین سکھائیں. آج ہمارے معاشرہ میں نہ جانے کتنی لڑکیاں کالج کے سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ایمان برباد کر بیٹھتی ہیں. کتنی لڑکیاں دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے کے نام پر ایمان برباد کرتی ہیں. کسی اور کے ہاتھ کو تھام کر کے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑا ہے. اپنا وہ مقدس دین جو آخرت میں نجات کا واحد ذریعہ ہے اس کو چھوڑ دیا. کیوں آخر؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہمارے معاشرہ میں لوگوں نے کبھی غور کیا کہ آج ہماری بچیاں جو اسلام کے دامن سے کبھی وابستہ تھی آج اسی مذہب اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور کیوں جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ جس دن غور کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہماری کمی تھی کہ ہم نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے سچا مسلمان بنانے کی بات نہیں کی. ہم اپنی بچیوں کو ٹیچر بنانے سے پہلے انہیں دین نہیں سکھایا ہے، ایمان کی باتیں نہیں بتائی، اسلام کی تعلیمات نہیں دیا ہے. اگر بچیاں ڈاکٹر بننے کے ساتھ میں نبی کی سنت کو بھی سینے سے لگا لینا، دنیا کے کسی بھی میدان میں جائے گی. دنیا کا کوئی بھی آوارہ ہماری بہنوں کے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا. اس لیے بچوں کو
ڈاکٹر، طبیب، حکیم بنانے سے پہلے انہیں نبی کا عاشق بنایا، انہیں دیوانے غریب نواز بنائیے، انہیں غوث اعظم کا شہدائی بنائیے، انہیں امام حسین کے تعلیمات سکھائیے کہ جس مذہب کو تو نہیں سمجھتا اسی مذہب کی بقا کے لیے امام عالی مقام کی بہن سیدہ زینب نے اپنے لالوں کو قربانی پیش کی، اسی اسلام کی بقا کے لیے۔ ہم جس اسلام کے ماننے کی بات کرتے ہیں نا، اسی اسلام کی بقا کے لیے، اسی اسلام کی زندگی کے لیے، اسی اسلام کی حیات کے لیے کربلا کے میدان میں مولا علی کے لالوں نے، بچوں نے، بچیوں نے اپنا خون دیا ہے، لیکن افسوس ہم نے ان تعلیمات کو بھولا۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وقت اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا کہ دین کی تعلیمات پر عمل پیدا ہو جائے۔ تعلیمات تو بہت سارے ہیں، بے شمار سبق ہیں، مگر میں 2 سبق قرآن کریم سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ سنیں گے؟ کہیں سبحان اللہ، آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کل انشاءاللہ شب برات ہے، گھر میں جگیے، جگنے کا مطلب نماز پڑھیے، قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھیے، تلاوت کریں، قرآن کریم کے پیغامات کو غور کریں کہ مجھے قرآن کیا سبق دیتا ہے، تسبیح پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اس لیے کہ اس رات کی بڑی برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے راوی ہیں، ایک رات اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے، میرے کمرے میں آئے، سرکار آئے، تھوڑی دور رکے، پھر چلے گئے، تو مجھ کو ایسا لگا کہ میرے آقا شاید کسی اور مقدس زوج کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پیچھے پیچھے آئے، تو کیا ملاحظہ کرتے کہ میرے آقا مدینہ منورہ کا مقدس قبرستان جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سی رات تھی؟ اسی شعبان المعظم کی 15 رات جو کل ہوگی، وہ رات تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو پلٹ کے پیچھے آئے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتی تھی کہ تمہارا حق کہیں اور دے دیا جائے گا؟ جس کا مفہوم تو کہنے لگے ہاں میرے آقا میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں، لیکن پھر میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ قبرستان میں ہیں، جنت البقیع میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم کو نہیں پتا، عائشہ تم کو نہیں پتا یہ رات کون سی ہے؟ تو کہنے لگے میرے آقا یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے میرے آقا اس کی برکت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ عام مغفرت فرماتا ہے، بخششیں عام ہوتی ہیں۔ جو بھی بندہ شب برات میں خدا سے معافی مانگتا ہے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آج کی رات میں جو شراب پینا نہ چھوڑے خدا اس کو معاف نہیں کرتا۔ آج کی رات ایک عام معافی یعنی شب برات کی رات عام معافی کا اعلان ہے، اور ایک فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے اے اللہ کے بندو، ہائے کوئی جو خدا سے معافی مانگے خدا اس کو معاف کر دے، ہائے کوئی جو مغفرت چاہے خدا اس کے بخشش فرما دے، ہائے کوئی جو زندگی چاہے خدا زندگی دے دے، ہائے بیمار جو شفا چاہے خدا شفا عطا کر دے، ہائے کوئی غریب جو مال چاہے خدا مال عطا کرے، ہائے کوئی جو خدا سے دعا کرے اس کی دعا قبول کر دی جائے۔ یعنی ایک فرشتہ مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ پکارتا رہتا ہے اے خدا کے بندو اٹھو، خدا سے مانگو، آج جو مانگو گے خدا تم کو عطا فرمائے گا۔ ہے بخشش کا طلب کرنے والا جس کو خدا بخش دے۔ مگر مصطفیٰ کریم کا پیغام وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو شرابی، جو عادی شرابی، شراب پینے کی عادت رکھنے والا شراب سے توبہ نہیں کرے گا خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہی یہ بھی پیغام نبی نے دیا، آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جو عام معافی کی رات ہے وہ مسلمان نہیں بخشا جاتا جو کسی مسلمان سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی جو آج کی رات بھی رشتہ جوڑے گا نہیں، رشتہ توڑ کے رہے گا، اللہ کے نبی نے کہا رشتہ قطع کرنے والے کی خدا 15ویں شعبان کی رات بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے چاہتے خدا بخش دے
تو آپس کی دشمنی کو دور کریں، آپس کی نزاع کو دور کریں، نا اتفاقیوں کو دور کریں۔ اسلام نے ہمیں پیغام دیا، خود بھی میل محبت کی زندگی گزارو، دوسروں کو بھی میل و محبت کا پیغام دو۔ لیکن افسوس ہے ہم دوسروں کو پیغام کیا دیں گے، ہم خود ہی اس پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے 15ویں شعبان بخشش کی رات ہے، اس رات کے آنے سے پہلے آج ہی کی رات، کل کا دن بھی ہے، جن سے جھگڑا ہے، نزاع ہے، نا اتفاقی ہے، کچھ باتیں ہیں، ان سے ملیں، گلے شکوے دور کر لیں، آپ ان کو معاف کریں، ان سے کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ 15ویں شعبان کی رات کے برکت سے خدا بخشش فرما دے گا۔ عمل کیا کریں، قرآن کا پیغام کہ قرآن نے کہا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ برائیوں سے توبہ کرو۔ کس قسم کی برائیاں ہمارے اندر ہیں، ایک پیغام سن لیجیے۔ قرآن کریم 18 پارہ سورۃ النور رکوع نمبر 10 آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہ آیت بڑی ہے، بس مجھے پیغام یہی تک دینا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں اور قریب ہو کے سنیے گا۔ قرآن جس کو ماننے کا ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، اس قرآن کی تعلیم پہ کتنے مسلمان کھڑے ہو کر عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے نا، اللہ فرماتا مصطفیٰ اعلان کر دیجئے، قل کہہ دیجئے للمؤمنین، مسلمانوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچے رکھیں، یا اپنی نظروں کو یا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ستھرا ہے، بہت ہی ستھرا ہے۔ اور وہ جو بھی کام کرتا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ یہ قرآن پیغام ہے نا، کتنے جوان اس پہ عمل کر پائیں گے۔ اللہ نے کہا کہہ دیجئے مسلمانوں سے مصطفیٰ کہ جب راستے پہ چلو نا تو نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلیں۔ آج جوانوں کا دیکھیں، ہم مسلمانوں کا طرز دیکھیں، ہمارا رویہ دیکھیں، کتنے جوان ایسے ہوں گے جو چوک میں بیٹھتے ہیں، چوراہوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے کوئی لڑکی گزر جاتی ہے تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں کہ کیسی لڑکی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کسی اور کو دیکھنا دور کی بات، جب راستے میں چلو تو نگاہوں کو نیچے رکھو۔ لیکن آج ہم نے نگاہوں کی حفاظت کی؟ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں جن کو نہیں دیکھنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ میرے جوان دوستو، آج واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کو ناپاکی سے بچاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ کب آئے گا؟ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد؟ نہیں، ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے غنیمت جان کے توبہ کرو۔ اور قرآن پیغام ہے، اے مسلمانوں جب راہ چلو تو نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جن نگاہوں سے ہم نہ جانے کتنے گناہ کا کام دیکھتے ہیں، قرآن 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے اگر تم مسلمان ہے تو جب راہ چلنا غیر محرم کو نہ دیکھنا، کسی کو دیکھنا نہیں، نظر آوارہ نہ کرنا، بلکہ قرآن کہتا ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ ہم نے حفاظت کی؟ اگر ہاں تو آپ کو سلام ہے، لیکن اگر نہیں تو قرآن کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ قرآن پیغامات پہ عمل کیا جائے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیغام دیا مردوں کو، وہی اللہ نے عورتوں کو پیغام دیا۔ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ شادی کا موقع آتا ہے، ہماری ماں پہلے سج دھج کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہے، لیکن کبھی بیٹھی ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچا کہ یہ اس طرح سے بن سنور کر کے غیر مردوں کو دکھانا میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ کبھی غور کیا ہماری ماں بہنوں نے؟ کیوں نہیں غور کرتی؟ قبر میں کون ساتھ جائے گا؟ قبر میں کس کو ساتھ لے جائیں گے؟ محشر میں کون ساتھ دے گا؟ حشر میں کون کام آئے گا؟ مصطفیٰ کریم کے تعلیمات کو معاذ اللہ نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے نا تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی،
قبر و حشر میں ذلت ہوگی. جو ماں بہنیں سچ دھج کر کے غیر محرم کو دکھانے کے لیے، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے سجا کرتی ہیں، وہ یہاں پر غور کریں. قرآن ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے نبی مصطفیٰ کریم مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. جہاں مردوں کو حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رہے، وہی عورتوں کو پیغام ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، ان کو چھپا کر کے. جو عورتیں سچ دھج کر کے بالکل عجیب و غریب لباس پہن کے شادی حال میں جاتی ہیں کہ غیر مرد کی نظر پڑتی ہے، یاد رکھیں حدیث مقدسہ کو کوٹ کر کے علماء نے بیان کیا، جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اس گھر کے مردوں کی دعائیں قبول نہیں ہوا. جس گھر کی عورتوں کا بال غیر مرد دیکھ لے اس گھر کے مردوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جس گھر کی عورتیں وہ بجنے والا بازیب پہنے، پائل پہنے، اس گھر کے مردوں کی دعائیں قبول نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کر لیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا پتہ چلے گا میدان محشر میں. اللہ نے کہا مسلمان عورتوں سے کہیں نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے سنگار کو ظاہر نہ کریں، ان کو چھپا کر کے رکھیں، لوگوں کو نہ دکھائیں، ان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. قرآن کریم کا ایک پیغام اور ہے. قرآن کریم 22 پارہ سورہ احزاب رکو نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 59 ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ قرآن ہے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ ہے قرآن کریم. اٹھا کے دیکھیں 22 پارہ. جو عورتیں نا بالکل مارکیٹ میں، بازار میں، محلے میں دندنا کے پھرتی ہیں، وہ احساس کرے تمہارا قرآن تم کو کیا پیغام دیتا ہے. جس اسلام کو ماننے کی بات کرتی ہو وہ اسلام تمہیں پیغام کیا دیتا ہے؟ کبھی عمل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ جہاں ان کا قصور ہے وہاں ہمارا قصور ہے. اگر میں باپ ہوں تو مجھ پہ لازم ہے اپنے بچوں کو پردے کا حکم دوں. اگر میں بھائی ہوں تو مجھ پہ لازم ہے اپنے بہنوں کو پردے کی بات بتاؤں. اگر میں شوہر ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ اپنے بیوی کو پردے کا حکم دوں. جہاں وہ قصوروار ہے وہاں بندہ مومن مسلمان بھی قصوروار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمان الہی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، قل فرمائیے لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے ان کو حکم دیجئے. کیا حکم دیجئے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ گھر سے کبھی باہر نکلے، جب بھی گھر سے باہر نکلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پہ ڈال کر کے رکھے. یہ قرآن ہے. قرآن تقریریں بہت سنی ہوگی آپ نے. ہمارے معاشرہ کا آج ہمارے جوانوں کا مزاج بھی تو ہے، بس واقعہ سنا دیجئے، نعرے تکبیر ہو جائے، اللہ پر ہو جائے، ہو گیا مسئلہ، پروگرام ختم. اس سے کچھ نہیں ہوتا. عمل کریں. قرآن ہے یہ. جس قرآن کو پڑھ کے سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے ان کو طاق پہ سجا کے رکھا ہے. جس قرآن کو پڑھ کے لوگوں نے ہم پر سوال کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو طاق پہ سجا کے رکھا ہے. جس قرآن کو پڑھ کے لوگ دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوا کرتے ہیں، ہم نے اسے قرآن کو طاق پہ سجا کے رکھا ہوا ہے. کوئی مر جائے گا تو قرآن کھولا جائے گا. یہ قرآن صرف بخشوانے کے لیے نہیں ہے. قرآن اللہ کی طرف سے قانونی کتاب ہے جو دنیا میں لوگوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے. قرآن زندگی چینج کرنے کے آیا ہے. قرآن زندگی تبدیل کرنے آیا ہے. قرآن پڑھیے. یہ قرآن صرف ثواب کا ذریعہ نہیں، صرف بخشش کا ذریعہ ہی نہیں، یہ قرآن زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی ہے. ایک جانور کو جس انسان کے دل میں اس کے اندر جانور کی صفت ہو تو انسان یہ جانور بن بیٹھا ہو، اس جانور جیسے انسان کو انسان بناتا قرآن. یہی قرآن پیغام مصطفیٰ کہہ دیجئے مسلمان عورتوں کو بھی
کہ جب بھی مطلب گھر سے باہر نکلو تو چادر کا ایک حصہ چہرے پہ ڈال کر کے رکھو، یہ تمہارے لیے قریب کر کے تم پہچانے جاؤ اور تم ستائی نہ جاؤ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے قرآن پیغام۔ کتنے مسلمان ہیں جو خود بھی عمل کرے، اپنے گھر میں بھی عمل کرنے کی بات کہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو عمل کو دنیا میں قدم رکھنے کی بات کرتی ہیں؟ آج تو ہماری نظریں آوارہ ہو گئی، خیال آوارہ ہو گیا ہے، سوچ آوارہ ہے، ذہن آوارہ ہے، ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں کہ مجھے کون سمجھانا چاہتا ہے۔ ارے میرے یار، کسی کی مانو نہ مانو، کم سے کم اس رب کی تو مانو جو رب تم کو زندگی عطا کیا ہے، اس نبی کی تو مانو جس نبی کا کلمہ پڑھا کرتی ہو، اس قرآن کی تو مانو جس قرآن کو پڑھ کر کے بخشنے کی بات کیا کرو۔ کب مانیں گے؟ ہماری نظریں ایسی ہیں، لیکن تاریخ میں اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے۔ جناب حضرت علامہ ارشد القادری علی دامن نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا دور تھا کہ ٹھیک دوپہر کی چنچلاتی دھوپ میں ایک عورت جو با پردہ تھی، با حیا تھی، وہ کسی کام سے گھر سے باہر آئی تھی، واپس گھر چلنے لگی تو دوپہر کا وقت تھا، راستے میں مردوں کی کمی تھی، لوگ کم تھے جانے آنے والے، وہ چلی جا رہی تھی، پھر ان کو محسوس ہوا کہ کوئی تو ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ انہیں احساس ہوا، محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کنکھیوں سے انہیں دیکھا، غور کیا تو یقین ہوا کہ نہیں، یہ صرف گمان نہیں، یہ صرف احساس نہیں، بلکہ یقین ہے کہ وہ میرا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ اب وہ با پردہ خاتون قدموں کو تیز کر گھر پہنچنے کے لیے، وہ جتنا تیز چلتی تھی پیچھے آنے والا اتنا تیز آتا تھا، وہ جتنا تیز چلتی تھی آنے والا پیچھا کرنے والا اتنا تیز چلتا تھا۔ یہ خدا خدا کر کے گھر پہنچی، دروازہ کھولی، گھر کے اندر کی جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ جو گھر میں خادمہ تھی نا، جو نوکرانی تھی، ان کو بلا کر کے کہا ادھر قریب آؤ۔ خادمہ نے دیکھا کہ میری مالکن کا جو جسم کانپ رہا ہے، وہ ہانپ رہی ہے۔ پوچھا مالکن سے کیا بات ہے، ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مالکن نے کہا خادمہ سے باہر دروازہ کھول کے دیکھو تو صحیح، کوئی بندہ پیچھے گھر کے دروازے پہ کھڑا تو نہیں ہے؟ کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہا مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی پیچھا کرتا ہے۔ وہ خادمہ دروازہ کھولی، دیکھا ایک بندہ دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ دروازہ بند کی، گھر کے اندر آئی، مالکن سے کہا کوئی تو ہے جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اب اور مزید گھبرا گئی، پھر خادمہ سے کہنے لگی جاؤ اس سے پوچھو کہ تو نے میری مالکن کے پیچھا کیوں کیا، پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں میری مالکن کا پیچھا کرتی ہو، جا کے پوچھ کے تو آؤ۔ خادمہ دروازہ کھول کے باہر کہا اے مرد، تو میری مالکن کا کیوں پیچھا کرتا ہے، کیوں پیچھے پیچھے آیا ہے؟ تو جوان نے جواب دیا کہ میں نے صرف ایک بار یوں ہی تمہاری مالکن کی آنکھوں کو دیکھ لیا، وہ مجھے آنکھیں اتنی پسند آئی کہ میں تیرے مالکن کو دل دے بیٹھا ہوں، صرف آنکھ دیکھ لیا ہوں، وہ آنکھ دیکھ کر کے میں تیرے مالکن کو دل دے بیٹھا۔ اللہ اس نے یہ سنا نا تو مالکن وہ نوکرانی سینے پہ ہاتھ رکھ کے گھر کے اندر گئی، مالکن کو پورا پیغام دے دی کہ اس نے تمہاری آنکھیں دیکھ لیا ہے اور آنکھوں کو دیکھ کر ہی تم پر فدا ہو گیا ہے۔ مالکن نے جب سنا نا تو پھر دل پہ ہاتھ رکھی، اس کے بعد کہا کوئی بات نہیں، ابھی علاج کر دیتی ہوں۔ گھر کے اندر گئی، چھری لے کر کے آئی، اپنی چھری سے آنکھوں کو نکالا، بغیر آنکھوں کو چھری سے آنکھ کو نکالی، دونوں آنکھ نکالی، تشت میں دی اور کہا خادمہ سے جاؤ اس جوان سے جا کے کہہ دینا کہ میری مالکن کی جس آنکھ پر تو فدا تھا، میری مالکن نے خوف خدا میں وہ آنکھ اس کو عطا کر دیا۔ مالکن نے پیغام دیا ہے کہ جن آنکھوں کی وجہ سے مجھے کسی کا نشانہ بننا پڑے، جس آنکھوں کی وجہ سے میں کبھی گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہوں، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں خدا کی نافرمانی کروں، ایسی آنکھ رکھوں گی نہیں جن آنکھوں کی وجہ سے مجھے گناہ کے دنیا میں قدم رکھنا پڑے۔ اس لیے کہا ہے نا جوان، یہ آنکھیں پکڑ اور یہاں سے رفو چکر ہو۔ وہ جوان نے دیکھا، بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو گھر چلا اور پیغام دے دیا اس پردہ نشین خواتین نے کہ اے میری ماں بہنوں، گناہ اگر کسی وجہ سے ہو، جس میں کہ کسی حصے سے، اس حصے کو جدا کرنا گوارا تو ہو سکتا، لیکن خدا کے نافرمانی کرنا گوارا نہیں ہو سکتا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن۔ ہے آج ہمارے اندر اتنی ہمت
کہ بھی آنکھیں نکالنا تو دور کی بات ہے، اسلام کا پیغام ہے، قرآنی پیغام ہے، میرے رب کا فرمان ہے کہ میں جب راہ چلوں تو نگاہوں کو نیچے کر کے چلوں۔ ہے آج ہم میں عمل کرنے کا جذبہ، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچیں گے کہ بس میں نیاز کروں، نعرہ کروں، اس سے زندگی کا بگڑا بن جائے گا اور یہی وجہ سے میں آخرت میں بخشا جاؤں گا، نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ عمل کا دنیا میں قدم رکھیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے، ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ اس دنیا میں اسلامی تعلیمات کو سینے سے لگائیں۔ اگر عمل کریں گے تو خدا دنیا میں عزت دے گا، خدا آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر عمل نہ ہو، اگر ہم بے عمل ہو کے زندگی گزارے نا تو تباہی یہاں پہ ہو سکتی ہے، بربادی وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ کل شب برات ہے، خدا کی بخشش عام ہے، کل اگر مغفرت چاہتے ہیں خدا کے حضور تو آج دل سے توبہ کریں۔ جو گناہ کر چکا ہوں، جو مجھے یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں اور آج ہی دل سے توبہ کر لیں۔ مولا جو ہو چکا، آج کے بعد کبھی انشاءاللہ تیری نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ کریں گے؟ سب بولے عمل کریں گے؟ آج کسی نے پوچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہے گا ٹائم نکال کے پڑھ لوں گا۔ یہی لوگوں کی بولی ہے، وقت نہیں ملتا حضرت، وقت نکال کے نماز پڑھوں گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے ایک دکان سجائی ہے، ایک دکان آپ نے لی ہے، وہ دکان کرانے کی ہو اور آپ نے سامان رکھا، ایک نوکر رکھ لیا اور کہا یہ کرانے کے سامان ہے، کسٹمر آئے گا بیچنا۔ آپ شام کو آئے، وہ نوکر نے ایک بھی سامان نہیں بیچا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی تو یہ سامان کیوں نہیں بیچا؟ تو وہ کہے گا ہاں ٹائم ملے گا تو بیچ دوں گا۔ اگر یہ کہے نوکر کہ ٹائم ملے گا تو بیچ دوں گا تو بولیے آپ کا جواب کیا؟ یہی